عمران خان ہوں۔ فضل الرحمان صاحب کی تقریر جو ہے وہ گلے پڑی ہوئی ہے سب کے، فضل الرحمان صاحب کے اپنے بھی گلے پڑی ہوئی ہے، ان کے لوگوں نے ان کا بہت ساتھ دیا، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، ان کے رہنما، ان کے رشتہ دار سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ سب سے زیادہ جو اعتراض ہو رہا ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے ایک جملے پر ہو رہا ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو چلے میں اپنا انالیسس بھی آپ کو دے دیتا ہوں، کیونکہ میں گریز کر رہا تھا اس چیز پہ بات کرنے سے، لیکن کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو تقریر میں ان کا ایک جملہ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے شہیدوں کا خون جو ہے وہ ہم پر احسان نہ چڑھاؤ۔ پرویز مشرف صاحب کا ایک جملہ تھا کہ بھئی اگر فوج میں آئے ہو تو مرنا مارنا تو چلتا ہی رہتا ہے۔ تو جب آپ ایک سیکیورٹی فورس جوائن کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پہلے دن سے اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ کو گولی چلانی بھی پڑ سکتی ہے، آپ کے اوپر گولی چل بھی سکتی ہے، آپ کو جان لینی بھی پڑ سکتی ہے اور آپ کی جان جا بھی سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی رسکی جاب ہے جس میں آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ بات ہے 2013-14 کی بات ہے۔ میں سیاچن گیا تھا، وہاں جو میرے ایک پروڈیوسر تھے ان کے ساتھ ایک فوجی میجر تھا، اس کی بحث ہو گئی، اور بحث اس بات پہ ہوئی کہ جناب یہ جو پہاڑ ہیں پیچھے جو انڈیا کے قبضے میں ہیں، ان پہ پاکستان کا قبضہ ہونا چاہیے تھا، تو انڈیا نے آپ سے یہ چھین لیے اور آپ آج تک واپس نہیں لے پائے۔ اس بات کے اوپر وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، تو وہ میجر صاحب بہت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے جذباتی ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں پہ جانے دے رہے ہیں، ہم یہاں پہ قربانی دے رہے ہیں اور آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہمارا قبضہ یہاں تک ہونا چاہیے تھا یا اس سے آگے بھی زمین ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، تو آپ اس کا جواب دینے کی بجائے میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ تسلیم کریں نا کہ بہت سارا ایریا جو سیاچن کا پاکستان کا تھا وہ انڈیا لے گیا، کم سے کم یہاں تک تو آپ مان لیں کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے بہت سارا ایریا چلا گیا، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ میجر صاحب نے میری طرف دیکھ کے ایک سوال پوچھا کہ آپ بتائیں عمران صاحب کوئی 30-40 ہزار کے لیے، 50 ہزار کے لیے کوئی اپنی جان دیتا ہے 40-50 ہزار کی نوکری کے لیے؟ تو میں نے انہیں جو جواب دیا وہی جواب میں یہاں پہ آپ ساروں کو دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی ہم جو آپ کو پیسے دیتے ہیں نا وہ آپ کے وقت کے لیے آپ کو ہم دیتے ہیں، کہ جو آپ سروسز دے رہے ہیں، آپ جو نوکری کر لیں اس کے لیے ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، جیسا ہم ڈاکیے کو دیتے ہیں، جیسا ہم ٹیچر کو دیتے ہیں، جیسا ہم پولیس والے کو دیتے ہیں، جیسا ہم باقی سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے ملازمین کو دیتے ہیں، ایسے ہم آپ کو بھی تنخواہ دیتے ہیں، جیسے باقی اداروں میں تنخواہ ملتی ہے آپ کے ادارے کو بھی تنخواہ ملتی ہے۔ تو اس میں الگ چیز کیا ہے، سب کی اپنی اپنی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن آپ بتائیں کہ کوئی اپنی جان دیتا ہے اتنے پیسوں کے لیے؟ تو میں نے کہا دیکھیں، چاہے آپ کے ادارے کا آدمی ہو چاہے کسی بھی ادارے کا آدمی ہو، جو بھی اپنی جان دیتا ہے نا اس کے بدلے میں ہم اسے پیسے نہیں دیتے، اس کے بدلے میں ہم اسے عزت دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم اسے پیار دیتے ہیں، اور یہی ایک قوم دے سکتی ہے اپنے شہید کو۔ تو پھر میجر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے بعد، اور نہ ان کے پاس پوچھنے کے لیے کوئی سوال تھا۔ تو یہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں یہ تنخواہ لے کر کام کرتی ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے فضل الرحمان صاحب کی، انہوں نے غلط بات نہیں کی، لیکن جب یہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو قوم اس کے بدلے میں انہیں پیار کرتی ہے، قوم اس کے بدلے میں ان کا احترام کرتی ہے، اور یہی ایک پیار اور احترام ہے، اور یہ ایک جذبہ یہی ہوتا ہے نا کہ میں اپنی قوم کے لیے جان دے رہا ہوں، میری قوم مجھے یاد رکھے گی، میں ہمیشہ اپنی قوم کی نظروں میں زندہ رہوں گا، میرے خاندان والے میرے پہ فخر کریں گے۔ یہی ایک بات ہوتی ہے نا جو آپ لڑتے ہیں، کوئی بھی لڑائی آپ جب لڑتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے میں اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں۔ ارشد شریف کے دماغ میں بھی یہی تھا نا کہ میں اپنی قوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، آنے والی نسلوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، لوگ مجھے یاد رکھیں گے۔ آج لوگ ارشد شریف کو یاد بھی رکھتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھیں مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کو گلے شکوے یاد رہتے ہیں، قربانیاں لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہی اس وقت پاکستان میں اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اداروں نے قربانیاں دی، پولیس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد دہشت گردی کی لڑائی میں فوج نے بھی قربانیاں دی ہیں، لیکن سب سے بڑی قربانی جو دی وہ پاکستان کے سویلینز نے دی ہیں۔ سب سے زیادہ جانیں سویلینز کی گئی ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں، اور وہ سارے بھی اتنے ہی بڑے شہید ہیں جتنے بڑے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہے وہ شہداء ہیں، تو ساروں کا ایک جیسا احترام ہونا چاہیے نا، ہم تو فرق نہیں کرتے، لیکن یہ جو فرق کیا جا رہا ہے اس وقت بلوچستان کی سڑکوں پہ 30 شہداء کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان سے سوتیلوں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرا یہ سوال ہے، کوئی مجھے اس کا جواب دے دے۔ دیکھیں فضل الرحمان صاحب کے جملے میں یہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس ایک جملے کے اوپر، وہ جائز احتجاج ہے کہ آپ شہداء کے بارے میں آپ اس طرح بات بے شک نہ کریں، لیکن کیا شہداء کا احترام پاکستان کی ریاست کر رہی ہے؟ میرا سوال یہ ہے، کیا ان پولیس والوں کی جو وردی ہے وہ زیادہ سستی ہے؟ کیوں ان کے چہرے جو ہے وہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پر نہیں دکھائے جا رہے؟ میرا سوال ہے، مجھے اس کا جواب دیں آپ۔
کیوں ان پر غمگین نغموں والے میوزک کیوں نہیں چلائے جا رہے, ان کے اوپر مونٹاجز کیوں نہیں بنائے جا رہے, کیوں ان کی چہرے بار بار ٹی وی چینلز پہ نہیں دکھائے جا رہے؟ میرا سوال ہے, مجھے اس کا جواب دیں. کیوں ابھی تک ISPR کی جانب سے ان شہداء پر کوئی نغمہ جاری نہیں کیا گیا؟ میرا سوال ہے, مجھے اس کا جواب دیں. کیوں ابھی تک نیشنل میڈیا کو جائے وقوع پر نہیں لے جایا گیا؟ میرا سوال ہے نا, مجھے اس کا جواب دیں. ابھی تک کیوں وار روم نہیں بنا کر دکھائے گئے میڈیا کے اوپر جو ہمیشہ بنا کر دکھائے جاتے ہیں؟ کیا یہ جو پولیس والے ہیں ان کی وردی سستی ہے, یا یہ قوم کے بیٹے نہیں ہیں, یا ان کا خون سستا ہے؟ میرا سوال ہے نا, دیکھیں جب شہید کی عزت ہوگی تو سب کی عزت ہوگی, چاہے کوئی بارڈر کے اوپر شہید ہو جائے, چاہے کوئی دہشت گردوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے, چاہے کوئی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا اپنا کاروبار کرنے کے لیے گیا وہاں پہ کوئی دھماکہ کر کے اس کو شہید کر دے, تو یہ سارے شہید ہیں ہمارے لیے, سارے محترم ہیں. چاہے ارشد شریف دیار غیر میں شہید ہو جائے, کینیا کی سرزمین پہ مارا جائے, وہ بھی ہمارے لیے شہید ہے, وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہے, معتبر ہے, بلکہ وہ زیادہ اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ اس کی کوئی لڑنے کی ٹریننگ نہیں تھی, وہ پوری قوم کے لیے آواز اٹھا رہا تھا, اکیلا وہاں پہ پڑا ہوا تھا دیار غیر میں, وہاں پہ شہید ہو گیا, تو اس کی بھی اتنی عزت ہونی چاہیے. میرا یہ سوال ہے کہ کیوں ابھی تک شہداء کے لواحقین اور ان کے وارثان کے انٹرویو ٹی وی چینل پہ نہیں دکھائے جا رہے؟ کیا یہ وردی اتنی سستی ہے کہ آپ نہیں دکھائیں گے؟ ان کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک آپ کریں گے تو آپ خود کنٹروورسی میں جا رہے ہیں. پاکستان کے ادارے ایک تفریق پیدا کر رہے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا وجہ صرف یہ ہے کہ یہ آپ کے عزائم یا آپ کے مقاصد کے رستے میں نہیں مارے گئے, یا یہ سستے لوگ تھے, یا ان کا خون سستا تھا؟ دیکھیں امریکہ نے اپنے ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے, دیکھیں شعر تو ہمیں یہ بھی سنائے جاتے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ جگہ جگہ لکھے ہوئے ہیں, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ شعر سناتے ہیں بار بار جذباتی کرنے کے لیے, اور بہت سارے ہیں اس طرح کے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ لڑنے کے لیے کیوں نہیں گئے جہاں پہ آپ کے پاس بے شمار اسلحہ تھا؟ وہ تو بیچارے آپ کا انتظار کرتے رہے, وہ تو آپ کو دیکھتے رہے. امریکن پائلٹ ایک گر گیا تھا ایران کے اندر, امریکہ نے تاریخ کا مہنگا ترین اور مشکل ترین آپریشن کیا اپنے پائلٹ کو نکالنے کے لیے. یاد ہے آپ کو؟ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ یہ دو راتیں سوئے ہی نہیں سارے لوگ. انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر پورا ایک وار روم بنا دیا تھا اور پورا ایک آپریشن کیا گیا تھا بہت بڑا, جس پہ اربوں روپے انہوں نے خرچ کر دیے تھے کہ ہم نے ہر حال میں کئی اپنا سامان انہوں نے قیمتی ضائع کروا دیا, اپنے ایئر کرافٹ ضائع کروا دیے. لیکن یہ اپنے ایک ایک بندے کو ایران سے نکال کر لے کر گئے. جب ایران میں پائلٹ گلا تھا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا. تو ہم اپنے 30 جوانوں کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے تھے؟ ہم نے وہاں پہ کیوں چھوڑا؟ ہمیں بھی چاہیے تھا وہاں سے ان کو نکالتے. دیکھیں نا, پاکستان اب ثالثی دنیا کی تو کروا رہا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی باز نہیں آ رہا, ایران بھی نہیں باز آ رہا, وہ آپس میں ایک دوسرے پہ میزائل مارتے چلے جانے ہیں, لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی. دونوں کو اپنے حرمت پہ کنٹرول چاہیے, اور کنٹرول کا معاملہ یہ ہے کہ جس کا کنٹرول ہوگا وہ فیوچر میں تجارت کے اوپر کنٹرول کرے گا. ایران کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کمزوری آ گئی ہے دنیا کی, تو یہاں سے ہم اپنے آپ کو سیف کریں گے. جبکہ امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری بہت بڑی بے عزتی ہے اگر ہم اس کو بند کروا کے چلے جاتے ہیں یا ایران کے کنٹرول میں دے کر چلے جاتے ہیں. اب وہ لڑائی لگی ہوئی ہے, لڑائی چلتی جا رہی ہے. وہ پھر ایک دوسرے پہ بم مارے, ایران کے اوپر زیادہ بم گر رہے ہیں. لڑائی کا آغاز ایران نے کہا جی کہ امریکہ نے کیا ہے, جبکہ امریکہ کہتا ہے وہاں سے جو جہاز گزرتے ہیں ان کو ایران مارتا ہے, تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اب عرب ممالک کے اوپر ایران لگاتار بمباری کر رہا ہے, بہت سارے میزائل ان کے انٹرسپٹ ہو جاتے ہیں, لیکن بہت سارے جا کے ٹارگٹ پہ بھی لگ جاتے ہیں, اور وہاں سے ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے ایک انٹرویو بھی دیا. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے, بلوچستان لبریشن آرمی نے اور تحریک طالبان پاکستان نے جو ویڈیوز جاری کر دی ہیں, میں نے بدقسمتی سے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. وہ اتنی خوفناک ویڈیوز ہیں, ایسے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ان کو دیکھے. لیکن بطور صحافی جب میں نے دیکھا تو یہ بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے. بہت ساری تنظیمیں اکٹھی ہو گئی ہیں, بہت ساری تنظیمیں سرگرم ہو گئی ہیں. وہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, افغان فورسز ہے, داعش ہے, TTP ہے, BLA ہے, اور جرائم پیشہ گروہ ہیں, بہت سارے اسمگلرز ہیں, اور پتہ نہیں کون کون کہاں سے اکٹھا ہو کر آ گیا. اور ایک عجیب و غریب انارکی پھیل گئی ہے پورے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں. ان کو روکو جا کے. دنیا کی ثالثی آپ چھوڑ دیں, کشمیر کے اندر آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے, ایک نفرت کی آگ وہاں پہ بھڑک رہی ہے. لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہے حکومت کی, اور حکومت لوگوں کی بات نہیں سن رہی. وہاں قتل عام ہو چکا ہے 2 دفعہ, اور اب دوبارہ سے خدشہ ہے کہ دوبارہ لڑائی نہ ہو جائے. تو ان چیزوں پہ توجہ چھوڑ کر پاکستان کو بچائیں. اس وقت پاکستان میں ثالثی کی اور بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس سے کچھ افسران کو تو فائدہ ہو جائے گا, کچھ لوگ اپنی نوکری یا کرسی پکی کر دیں گے, لیکن اس کھیل کے بعد نقصان پاکستان کا ہوگا اور پاکستان کے اداروں کا ہوگا.
اور ہمیں قیمت اس کی چکانی پڑے گی، آپ جو مرضی کر لیں. جس لیول کی یہ لڑائی آپ کے گلے پڑ گئی ہے نا، یہ لڑائی قومی یکجہتی کے بغیر لڑنا ممکن ہی نہیں ہے. عمران خان کو، مہرنگ بلوچ کو آپ کو باہر نکالنا پڑے گا، سیاسی قیدیوں کو باہر نکالنا پڑے گا، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. قومی لشکر بنانے کی بجائے آپ کو قوم کی بات سننی پڑے گی. دیکھیں قومی لشکر یہ کیوں کہتے ہیں کہ بنانا ہے؟ دیکھیں 3 اس کی بڑی وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ قومی لشکر بنانا چاہتے ہیں. نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ عوامی سطح پر کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے تو مکمل طور پہ تعاون چاہیے. تعاون بالکل نہیں ہے، عوامی حمایت بالکل نہیں ہے کسی بھی آپریشن کے ساتھ. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈی مورال ہو جاتی ہیں فورسز. تو آپریشنز تو آپ مورال کے ساتھ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے کرتے ہیں، تو جب آپ ڈی مورال ہو جائیں گے تو پھر آپ آپریشنز کیسے کریں گے؟ تیسرا اس کا جو ریزن ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے. جب تک آپ کا لوکل آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، مقامی آبادیاں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی، آپ کو انٹیلیجنس نہیں ملے گی، تو آپ کو آپریشنز میں کامیابی نہیں ملے گی. اب یہ 3 بڑی ریزنز ہیں، لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. دیکھیں اگر لشکر ہوگا تو عوامی تائید بھی مل جائے گی، معلومات بھی ملیں گی اور مورال بھی بہتر ہو جائے گا. اب یہ لشکر نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہو رہا. اب لشکر والوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ جب بھی لشکر بنا کے لڑتے ہیں بعد میں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. جو لوگ سوات میں صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں لشکر بنا کر لڑے تھے، ان میں سے درجنوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. اور بہت سارے سردار جو فرنٹ پہ لیڈ کر رہے تھے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑ رہے تھے، بعد میں ٹی ٹی پی کے ساتھ تو معاملہ طے کر لیے جنرل باجوہ نے آگے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملہ طے کر لیے. اور وہ جو لوگ لڑتے رہے وہ بیچارے اپنے گھروں میں سے، دیکھیں نا فوج تو ایک ادارہ ہے، ان کے پاس سیکیورٹی ہے، ان کے پاس پورا انتظام ہے، بختر بند گاڑیاں ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، جدید ویپنز ہیں، ٹینکس ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، جیٹس ہیں، ہر چیز ہے ان کے پاس. بہت بڑی نفری بھی ہے، ہر وقت مسلح افراد ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہتھیار بند لوگ رہتے ہیں، وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. لیکن یہ جو لشکر ہے ان میں کوئی تاجر ہے، کوئی ان میں زمیندار ہے، کوئی ان میں چھوٹا سردار ہے، کوئی ان میں بڑا سردار ہے، کوئی ان میں دکاندار ہے. اب یہ لوگ لشکر بنا کے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، بعد میں تو انہوں نے اپنی دکانوں پہ، اپنے کاروباروں میں یا اپنے حجروں میں جا کے بیٹھنا ہے. یہ تو ہر وقت اس طرح مسلح نہیں رہ سکتے. اور جب یہ غیر مسلح ہوتے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. اور جنرل باجوہ نے جیسے آ کر صلح کر لی، کل کو ایک اور آئے گا آ کے ان کے ساتھ صلح کر لے گا، لشکر انہیں مارے گا، بعد میں آگے صلح کر دے گا، صلح ہو جائے گی، وہ ان کی ٹارگٹ کلنگ کریں گے. وہ قبائل آپس میں کئی دہائیوں تک پھر لڑتے رہیں گے. یہ بڑی بدقسمتی ہے اور اس وجہ سے فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال فضل الرحمان صاحب پہ بہت ٹکا کر تنقید ہوئی ہے اور فضل الرحمان صاحب کا موقف زیادہ تر جو ہے ان کی بات وہ ٹھیک ہے، ان کی بات غلط نہیں ہے. لیکن ان کی مزاحمت کی وجہ جو ہے نا فضل الرحمان صاحب کی، وہ کبھی بھی اصولی نہیں ہوتی. ان کی مزاحمت کی وجہ زیادہ تر وصولی ہوتی ہے اور فضل الرحمان صاحب وصولی کر لیتے ہوتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ نہیں چل رہا اور پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور جب بھی کوئی عمران خان صاحب سے بات کرے گا، جو اب نظر آ رہا ہے کہ اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے، تو الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. اور الیکشن میں اسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنائے گی. تو فضل الرحمان صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا لیا. اور فضل الرحمان صاحب کے بعد یہ سہولت بھی ہے کہ وہ جب چاہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے واپس بھی آ سکتے ہیں. یعنی ان کی پولیٹیکل پارٹی میں فضل الرحمان صاحب کی وہاں جمہوریت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہہ دی تو ساری پارٹی ساتھ کھڑی ہو گئی اور جب انہوں نے دوسری بات کی تو پارٹی خلاف ہوگی. وہ نہیں ہوتا. وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں ہوتا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. لیکن یہاں فضل الرحمان صاحب کو تو ستے خیرہ، وہ اگر کل کو یہ کہہ دیں کہ جی میں خود لشکر بنا رہا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی پارٹی ان کو کہے گی ٹھیک ہے جی فضل الرحمان صاحب اوکے کرو، تو ان کو مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. انکنڈیشنل سپورٹ رہتی ہے فضل الرحمان صاحب کے پاس. وہ ان کی پارٹی میں ایک جس کو کلٹ عمران خان کو کہتے ہیں نا، ایکچولی ان پولیٹیکل پارٹیز میں چھوٹے چھوٹے یہ کلٹ موجود ہیں. اب خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ان کی حکومت بن جائے تو عوامی مقبولیت کے لیے تھوڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا پڑے گا اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ کرے گا اگر فضل الرحمان صاحب کی حکومت بن جاتی ہے یا وہ کچھ مقبول ہو جاتے ہیں، کچھ سیٹیں جیت جاتے ہیں، کولیشن گورنمنٹ بھی بنا لیتے ہیں، تو فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کریں گے عمران خان کی جگہ پہ، کیونکہ عمران خان بہت مشکل آدمی ہے. اور دیکھیں جو لشکر بنانے کی بات ہوئی نا، وہ فضل الرحمان صاحب سے کسی نے نہیں کہا کہ لشکر بناؤ. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں پہلے ہی، ان لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ لشکر بنائیں. میں ان لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں جن کو کہا گیا کہ لشکر بنائیں، اور ان لوگوں نے فضل الرحمان صاحب کو یہ بات بتائی اور وہ لشکر بنا بھی لیں گے کیونکہ ان کی ایسی حیثیت ہے. اس سے پہلے یہ وہی لوگ ہیں جو آئینی ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی فضل الرحمان صاحب سے باغی ہو رہے تھے، تو یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ بات مانیں گے، فضل الرحمان صاحب کی یہ لوگ بات نہیں مانیں گے. اچھا، فضل الرحمان صاحب نے ایک نیا بیان بھی جاری کر دیا ہے اور اس بیان میں جو فضل الرحمان صاحب کی باڈی لینگویج ہے نا، وہ اس میں کچھ گھبراہٹ نظر آ رہی تھی. میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب تھوڑا سا پریشان، ان کے چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی تھی
کیونکہ بہت تنقید ہوئی فضل الرحمان صاحب پہ, ان کی ماضی میں تعریفیں کرنے والے لوگوں نے بھی تنقیدیں کی اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سارے کارتوس چلا دیے فضل الرحمان صاحب کے اوپر. دوسری طرف جو فضل الرحمان صاحب خود ہیں وہ عوامی سطح پہ ٹرینڈنگ کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا واپس اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ میں جانا ہے. اس وقت جو ٹاپ 5 ٹرینڈ چل رہے ہیں ان میں ایک ہے مولانا کی للکار, دوسرا چل رہا ہے پروپیگنڈا چھوڑو امن دو, تیسرا چل رہا ہے لشکر نہیں خود لڑو, چوتھا چل رہا ہے کہ نیشن سٹینڈ ود مولانا, اور 5واں چل رہا ہے مولانا قدم بڑھاؤ. تو یہ اس قسم کے 5 ٹرینڈ جو ہیں وہ ٹاپ پہ مولانا فضل الرحمان کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی کوشش بھی کی کہ مولانا فضل الرحمان کے ٹرینڈ ختم کیے جائیں, اور اس سلسلے میں ایسے بیوقوف لوگ بھی ہیں حکومت میں جنہوں نے مارکیٹنگ کمپنیوں سے رابطہ کر لیا. تو انہوں نے کہا جی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ آپ پی ٹی اے سے جا کے بات کریں یا آپ ٹویٹر سے بات کریں یا آپ اس کو اور طریقے سے دیکھیں, ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو سوشل میڈیا پہ کیسے ناکام بنایا جائے. دیکھیں یہ فضل الرحمان صاحب کی اپنی پارٹی سوشل میڈیا پہ اتنی تگڑی نہیں ہے, تحریک لبیک ان سے 10 گنا زیادہ تگڑی تھی سوشل میڈیا پہ, اور پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پارٹی ہے سوشل میڈیا پہ آج بھی. یہ عوامی تائید ہے جو فضل الرحمان صاحب کو ملی ہے ان کے موقف کی وجہ سے. وہ اپنا موقف بدلیں گے, دیکھیں گے یہی عوام ساری کی ساری فضل الرحمان صاحب کے خلاف ہو جائے گی, پھر فضل الرحمان صاحب اپنا کوئی ٹرینڈ بنا کے چلا کے دکھا دیں تو وہ نہیں بنا پائیں گے, نہ وہ چلا پائیں گے, وہ کر نہیں پائیں گے. عمران خان صاحب کے بارے میں دیکھیں, ان کو اگر امن لے کر آنا ہے نا تو جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو چھوڑ کر پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے کر جانا پڑے گا, اور عوامی لشکر بنانے کی بجائے عوام کی بات سننی پڑے گی, عوام کو ان کے حقوق دینے پڑیں گے. پھر آپ دیکھیے گا پاکستان میں آہستہ آہستہ امن آ جائے گا, اور یہ دہشت گرد یہ اکیلے ہوتے چلے جائیں گے. اب ان دہشت گردوں کو سپورٹ اس لیے مل لیتی ہے کیونکہ سیکورٹی فورسز سے لوگ ناراض ہیں, اور وہ ناراض اس لیے کہ سیکورٹی فورسز اپنے ہی لوگوں پہ گولی چلا دیتی ہیں. کشمیر میں آپ نے یہ دیکھ لیا, ڈی چوک میں آپ نے یہ دیکھ لیا, مرید میں آپ نے یہ دیکھ لیا, 9 مئی کو آپ نے یہ دیکھ لیا. تو آپ بار بار یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, تو لوگوں کے اندر اب ریزنٹمنٹ پیدا ہو گئی ہے. عمران خان جیل میں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسی صورتحال میں آپ اس آدمی کو شکست نہیں دے سکتے, آپ کو اس سے بات ہی کرنی پڑے گی. جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں انہوں نے ایگزیکٹلی وہ الفاظ بتائے جو عمران خان صاحب نے ان لوگوں سے بولے تھے جیل میں, جب یہ پیشکش لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس کہ آپ کو ہم بنی گالہ میں شفٹ کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا انکشاف ہے, پہلی مرتبہ ہوا, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلے اس کے بارے میں خبریں آتی رہی ہیں لیکن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے وہ پورا ماحول بتایا جس میں وہ گئے تھے. انہوں نے کہا جی ہم 5-6 لوگ گئے تھے, سلمان اکرم راجہ تھے, علی امین گنڈا پور تھے, صاحبزادہ حامد رضا تھے, وہ بھی بیچارے بے گناہ جیل میں قید ہیں. صاحبزادہ حامد رضا ایک محب وطن پاکستانی ہے, دیکھیں اس کو جیل میں ڈالا ہوا صرف اس لیے کہ تم عمران خان کی مخالفت کیوں نہیں کرتے, اور وہ بھی سزا کاٹ رہے ہیں بیمار ہونے کے باوجود. ان کی کبھی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں, کبھی ان کا علاج نہیں کرواتے, تو ان کے ساتھ سخت زیادتی کی جا رہی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ساتھ بھی. تو عمران خان نے ان لوگوں کو کیا کہا تھا جاتے ہی؟ عمران خان نے کہا کہ پہلے میری بات سنو, میں نے بنی گالہ نہیں جانا ہے, میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. میرے ساتھ والے لوگ جو ایک جملہ لکھ کر دے دیتے ہیں باہر آ جاتے ہیں وہ جیل میں رہیں, اور میں جنابے والا ڈیل کر کے تو جا کر ادھر بیٹھ جاؤں, میں نہیں جاؤں گا. اور یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے. میں پہلے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا, قرآن پڑھتا ہوں تو پہلے ایک ترجمہ, ابھی میرے پاس کئی ترجمے ہیں یا تفسیریں ہیں, مجھے اب صحیح سے وہ کہتے ہیں یاد نہیں ہے, لیکن 4-5 کی انہوں نے بات کی تھی. وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں